اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے اور سورۃ النحل سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 23 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کی جو آیات کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کے اندر یہ واضح کیا گیا تھا، بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر جو اپنی نعمتیں اور اپنی نوازشیں، اپنی مہربانیاں، اپنا فضل، اپنی عنایتیں جو کی ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر انداز میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو موٹے موٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ہمارے اوپر، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے گنوایا، اور گنوانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے بندو تمہارے لیے بنایا ہے، جس سے تم فائدہ حاصل کر رہے ہو۔ دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شمار فائدے اور بے شمار تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے بنا دیے ہیں۔ سمندر کے پانی کو تمہارے اختیار میں کر دیا ہے، زمین کو تمہارے لیے پرسکون بنا دیا ہے۔ یہ جو نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور پورے کائنات کا خالق ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، کیا اس کے مقابلے میں وہ معبودان آ سکتے ہیں جو مخلوق ہیں، جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اتنی نعمتیں ہیں جس کا تم شمار نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بالکل عام ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے دور پڑے ہوئے ہیں اللہ نے اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کر کے رکھا ہے۔ اللہ اگلی آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 19 جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو کچھ تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، واللہ یعلم ما تسرون، دلوں میں بہت ساری باتیں چھپائے رکھتے ہو، بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ مطلب یہاں پر اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے بندے ہوں، اس میں ناشکرے بھی ہیں، نافرمان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے والے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تقصیر سے، تمہاری نافرمانیوں سے، تمہاری بغاوت سے، تمہاری منافقت سے، ہر ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ ہے۔ تمہارے تمام حرکات و سکنات، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو چاہے پوشیدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی از راہ فضل و کرم، اپنی مہربانی کے، اللہ اپنی نعمتوں سے تم کو بالکل فائدہ اٹھانے کا مکمل موقع دیے جا رہا ہے، اور دراصل یہی معبود ہوگا، دوسرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو بندے ہیں، جو لوگ ہیں، جو بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد میں بھی ہیں، دنیا میں دوسرے جگہوں پر بھی پھیلے ہوئے ہیں، آپ غور کیجئے گا، سوچئے گا اور بہت گہرائی سے سوچئے گا۔ ان کے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی تو سب سے پہلے تو ان کی سوچ بدلتی ہے، اور پھر وہ ایسے لوگوں کی وہ مدد بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جو کریم ہے، لوگ ان کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، ان کے علاوہ دوسروں کو معبود بھی سمجھ رہے ہیں، اپنا مشکل کشا حاجت روا بھی سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی صبر کیے ہوا ہے، اس کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہا ہے، اور اپنے فضل و کرم کی بارش بھی اس پر برسا رہا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو تمہاری ان باتوں کو بھی جانتا ہے تو جس کو تم چھپاتے ہو، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون،
اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن جن کو بھی پکارتے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا. کچھ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو خود اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی جو جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے قبر کے اندر لیٹا ہوا جو ہے بابا ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اور جو مخلوق ہوتا ہے اپنے بنانے والے کا محتاج بھی ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہوتا ہے اس کو ہر حال میں فنا کے گھاٹ اترنا ہے. اور جو محتاج ہو فنا کے گھاٹ اتر جائے وہ نہ تو معبود بن سکتا ہے اور نہ ہی معبود کی صفات میں وہ شریک ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اموات غیر احیاء، یہ سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. یہ لوگ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. آپ ان دونوں آیات پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، وہ بے جان چیزیں نہیں ہیں، مٹی اور پتھر کے بت نہیں ہیں، سورج چاند ستارے درخت اور دوسری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ذات ہے جو کبھی زندہ تھی یا ابھی زندہ ہے اور بعد میں مر جائیں گی. مثال کے طور پر انبیاء، صالحین، نیکوکار لوگ جو یا تو زندہ ہیں یا مر کر کے قبر میں چلے گئے ہیں، ان تمام کے بارے میں کہہ رہا ہے. کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ مٹی اور پتھر کے بت کو ہے؟ نہیں، ان کو نہیں ہے، بلکہ نبیوں کو ہے کہ ان کو بھی مرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے. اہل قبر جو بھی ہیں، چاہے جو نیک لوگ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی اہل قبر ہیں یا جو زندہ ہیں جن کو معبود بنا لیا گیا ہے، جن کی بعد میں وفات ہونے والی ہے، یہ تمام کے تمام اس سے مراد ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، اس میں انبیاء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، بزرگان دین بھی ہوں گے. اور عرب کے اندر یہ دستور اس زمانے میں بھی تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کے اندر، مکہ کے اندر خاص طور سے کعبہ کے اندر 360 بت تھے. آپ نے سنا ہوگا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہر قبیلے کا الگ الگ بت تھا. لیکن وہ صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو نیکوکار مرے ہوئے لوگ تھے ان کی بھی پوجا کرتے تھے. وہ لوگ یہ کام یہودی بھی کرتے تھے، یہ کام عرب کے مشرکین بھی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری کتاب المغازی باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. اپنے نبیوں کے قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدگاہ بنا لیا. اسی طرح سے جندب رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توجہ سے سنو، لوگوں نے نبیوں اور نیک لوگوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے اور میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح البخاری کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قوم نوح کے نیکوکار لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے. جب یہ لوگ مر گئے تو قوم نوح کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے قبروں کے ارد گرد اعتکاف باندھ کر کے بیٹھنا شروع کر دیا، اعتکاف کرنا شروع کر دیا. جیسے اعتکاف کرتے ہیں نا مسجد میں، ویسے ان کے قبروں کے سامنے اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اور پھر ان کا مجسمہ بنایا، ان کے شکل کے حساب سے مجسمہ بنا کر کے ان کی عبادت کرنے لگے. اور پھر یہی بت عرب کے اندر پھیل گیا. بتلانا یہ مقصود ہے کہ عرب کے اندر اس وقت جو نیکوکار فوت شدہ لوگ تھے ان کی پوجا کی جاتی تھی. اس دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں اور یہ سارے کے سارے فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں. یہ تمہاری بات تو سننا بہت دور کی بات کہ تمہاری بات سنیں، جن کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر کے پکار رہے ہو، یہ تمہاری بات سنیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جو یہ قبر میں بیٹھے ہیں، قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں، یہ قبر سے کب اٹھیں گے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ سارے کے سارے مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب قبر سے اٹھیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون، اور جو آخرت کا انکار کرتا ہے، جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر انکار رچ بس گیا ہے اور وہ اپنی اکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟
مطلب یہ کہ جو بھی چاہے کوئی بھی ہو جو آخرت کا انکار کرتا ہے دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کا انکار کرتا ہے. آخرت جو دن ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں قائم کیا؟ اللہ نے اس لیے قائم کیا کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی فرمان برداری کی ہوگی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے. اور جو آدمی آخرت کا انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل کا انکار کرے گا. اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو قائم کرنے کے بارے میں صرف قرآن کریم میں نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے، سب کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو یہ خبر کیا کہ آخرت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر طرح کا انتقام لینے پر قادر ہے. اب جو آدمی آخرت کا انکار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا بھی انکار کرے گا. اور جو متکبر ہوتے ہیں، جو گھمنڈی ہوتے ہیں، خاموش رہنے والا گھمنڈی نہیں ہوتا ہے، سن لیجئے گا، گھمنڈی خاموش رہنے والا نہیں ہوتا ہے. گھمنڈی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور اس کے باوجود حق سے منہ موڑے. حق واضح ہو گیا اس کے بعد بھی وہ حق کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے، وہ گھمنڈی ہے. کیونکہ حق کو وہ اس لیے ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے کہ سامنے والے کو اپنے سے گھٹیا اور چھوٹا سمجھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، گھمنڈ، تکبر، اکڑ یہ ہے کہ سب سے پہلے حق کو ٹھکرا دیا جائے اور سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھا جائے. جو سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھے گا وہ گھمنڈی ہے، جو حق کا انکار کرے گا وہ گھمنڈی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے دلوں میں انکار رچ بس گیا ہے اور وہ اپنی اکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اخیر میں اللہ نے فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انه لا يحب المستكبرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخرت کی فکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر رچا بسا دے. آخرت کی تیاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہماری رہنمائی کی ہے اس طرح کی نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ایمان والوں کی صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.